کیا بات ہے ارحام، کچھ پریشان دکھ رہے ہو؟ اپنے نزدیک سے ابھرنے والی نسوانی آواز پہ اس نے چونک کر سامنے دیکھا، جہاں نیہا سامنے ہی رکھی کرسی پر جگہ سنبھال رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کا تاثر پھیلا، مگر اگلے ہی لمحے سامنے نگاہ پڑتے ہی اس کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے سگریٹ کا گہرا کش بھرتے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یونی کی نہ جانے کتنی لڑکیاں اس کی جانب پیش قدمی کر چکی تھیں، صرف اس کی خوبصورتی سے مرعوب ہو کر، تبھی تو اسے اپنی اس خوبصورتی پر بہت ناز تھا۔ تمہاری یاد ستا رہی تھی، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ نیہا نے اس کی بات پہ ایک ادا سے بال جھٹکے۔ اسی دوران سامنے ہی میز پہ بیٹھی ماہا کی نگاہ اس جانب اٹھ چکی تھی۔ اس نے آنکھوں میں بے پناہ نفرت لیے اس کی جانب دیکھا، جو اس لڑکی کے ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ ارحام نے باقاعدہ شکر ادا کیا کہ ارسلان اور وقار نہیں آئے تھے، ورنہ وہ اس لڑکی کو کیسے ان سے متعارف کرواتا؟ وہ تو اسے ذلیل کر کے رکھ دیتے کہ گھر کے ملازمہ اور مالک دونوں ایک ہی جامعے میں پڑھ رہے تھے۔ وہاں کیا دیکھ رہے ہو ارحام؟ اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجاتے ناسمجھی سے بولی اور چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر سامنے ہی کرسی پر سیاہ دوپٹے میں لپٹی لڑکی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جیسے کسی نے مرچیں سی بھر دی۔ مگر حیرت کا جھٹکا تو اسے اس وقت لگا جب ساتھ بیٹھی انجم کو دیکھا۔ پوری یونی ہی جانتی تھی کہ انجم ارحام کی بہن ہے، تو وہ لڑکی انجم کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ یہ کون ہے ارحام، اور یہ انجم کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ آؤ تمہیں اسے ملواتا ہوں۔ وہ کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور سگریٹ بوٹ تلے مسلتے اس کا ہاتھ تھامتے ان کے میز کے نزدیک پہنچا تو نیہا نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ ماہا نگاہوں کا زاویہ بدل گئی اور اپنا یوں نظر انداز کیا جانا ارحام کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ جہاں ساری لڑکیاں اس کی ایک نگاہ الفت کو ترستی تھیں، وہیں یہ لڑکی اسے بار بار نظر انداز کر کے ذلیل کر رہی تھی، اور یہی چیز ارحام کے وجود میں جل رہی تھی۔ انجم نے چونک کر ارحام کی جانب دیکھا اور سوالیہ انداز میں بھویں اچکائی۔ وہ دراصل نیہا جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ لڑکی کون ہے اور تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپائیں۔ انجم کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا، کیونکہ اس سے کسی اچھے کام کی توقع تو وہ بالکل نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے ٹوکتی، ارحام کی بات سن کے وہ غصے سے ہی گور کر رہ گئی اسے۔ نیہا، اس سے ملو، یہ ہمارے گھر کی نئی ملازمہ ہے۔ وہ کیا ہے نا، یتیم و مسکین ہے تو ڈیڈی نے اس کی کفالت کا ذمہ اٹھایا ہے، اسی لیے اب سے یہی پڑھے گی۔ گھر کے کچھ کام کرنے کے بدلے ڈیڈی نے اسے پڑھانے کا سوچا ہے۔ اس کی بات پہ جہاں ماہا کے چہرے پر تاریکی لہرائی، وہیں انجم نے طیش کے عالم میں میز پر ہاتھ مارا۔ ماہا نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا، کیونکہ آس پاس کے اسٹوڈنٹس انہی کی جانب متوجہ ہو رہے تھے۔ آئی ایم سوری ٹو سے بھائی، مگر اس وقت آپ کی سوچ کسی نیچ انسان جیسی لگ رہی ہے۔ اور لیٹ می کلیئر یو ون تھنگ مس نیہا، کہ یہ میری کزن سسٹر ہے، نہ کہ کوئی ملازمہ۔ دراصل میرے بھائی کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی ان کے مقابلے میں آئے۔ وہ ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے ترش لہجے میں بولی اور اسے حقیقت سے روشناس کراتے ماہا کا ہاتھ تھامتے سر جھٹک کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ارحام اس کی بات کو یاد کرتے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ یہ تمہاری بہن ہی تھی نا؟ وہ کیا ہے نا تمہیں اتنا گندا لفظ بول کر وہ اپنی کزن سسٹر کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی نیہا مذاق اڑانے والے انداز میں بولی۔ ارحام نے لہو رنگ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ نیہا بری طرح کمر کے بل زمین بوس ہوئی۔ اس کے لبوں سے ایک کراہ سی نکلی، اتنے لوگوں کی موجودگی میں اپنی اس قدر بےعزتی پہ ضبط کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ آئندہ میرے سامنے بکواس کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا، اور اب شکل گم کرو یہاں سے اپنی۔ اوقات تمہاری بھی زمین پہ گری ہوئی کسی چیز سے کم نہیں۔ وہ انجم کا سارا غصہ اس کے سر پہ انڈیلتے بپھرے شیر کی طرح گر آیا۔ نیہا نے بوکھلا کر اس کی جانب دیکھا، جو اب کرسی کو ایک لات مارتے لمبے لمبے ڈگ بڑھتے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ غصے سے اس کا حال برا تھا۔ اس کل کی آئی لڑکی کی بدولت اس کی بہن نے اتنے لوگوں کی موجودگی میں اسے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی پیشانی کی رگیں ابھر کر نمایاں ہو رہی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ماہا حسن کو زندہ دفن کر دے۔ اسے یہاں آئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس دوران اس کی ملاقات کرن سے نہ ہونے کے برابر ہی رہی تھی، کیونکہ کسی فنکشن
ڈیلنگ کی بدولت اسے کراچی جانا پڑا تھا۔ ماہا نے تو بے ساختہ شکر ادا کیا تھا کیونکہ روز روز کی تلخ کلامی سے وہ عاجز آ چکی تھی۔ ارحام سے بھی اس کی ملاقات نہ ہونے کے برابر تھی، مگر مزمل سے کسی حد تک وہ کبھی نہ کبھی پڑھائی سے متعلق کوئی مشورہ کر لیتی تھی، وہ بھی ایک خط میں رہ کر۔ گھر میں ایک رافع اور انجم ہی تھے جن کے ساتھ بیٹھ کر وہ ہنس کھیلتی تھی، اور انہی کی بدولت تو وہ کبھی نہ کبھی ہی صحیح مگر ہنس لیتی تھی۔ انہی سب باتوں کو یاد کرتے اس نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا اور چائے کپ میں انڈیلتے پہلے رافع کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ارے میری بیٹی آئی ہے! وہ دروازہ نوک کرتے جو ہی اندر داخل ہوئی، رافع ہنستے ہوئے بولے۔ اس نے نزدیک جاتے ٹرے میز پہ رکھی۔ جی انکل، یہ آپ کے لیے چائے۔ اس نے جھجک کر بات مکمل کی تو انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسے تو ویسے بھی موقع چاہیے تھا ان سے بات کرنے کا، تبھی سمٹ کر صوفے پہ بیٹھتے انگلیاں مروڑنے لگی۔ رافع نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے چونک کر اس کی بے چینی کو ملاحظہ کیا۔ کیا ہوا، پریشان ہو کیا؟ کوئی بات کرنی ہے؟ ان کی بات پہ وہ ٹھٹک کر ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی انکل، وہ… اس سے پہلے کہ وہ بات کی تمہید باندھتی، فون بجنے کی آواز پہ اس کا تسلسل ٹوٹا۔ اس نے دل ہی دل میں فون کرنے والی کو کوس ڈالا۔ بھلا کیا ضرورت تھی اس وقت کال کرنے کی؟ اتنی مشقتوں کے بعد تو اسے ان سے بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ وہ فون کان سے لگاتے اسے ایکسکیوز کرتے ٹیرس کی جانب بڑھ گئے۔ اتنا وقت گزر جانے کے باوجود جب وہ اندر واپس نہ آئے، ماہا نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو 11:07 بجا رہی تھی۔ وہ اکتا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کا تو جیسے ابھی بھی فون بند کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے کھسکتے کمرے سے نکل آئی۔ کچن میں دوبارہ آتے اس نے 2 کپوں میں چائے انڈیلی اور اسے ٹرے میں رکھتے قدم اپنے اور انجم کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھانے لگی۔ ارے واہ، اس کی شدید طلب ہو رہی تھی مجھے اس وقت۔ انجم اپنے نزدیک رکھی ٹرے کو دیکھ کر چہک کر بولی۔ ماہا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا اور اس کے نزدیک کی جگہ سنبھال لی۔ ویسے کیا کر رہی تھی تم؟ کچھ خاص نہیں، بس یونی کی اسائنمنٹ تھی اور اب تو میل بھی کر دی۔ اب بس ممی کا انتظار کر رہی ہوں۔ ان سے کچھ وقت پہلے بات ہوئی تھی، وہ بس پہنچنے والی تھیں، لیکن ابھی تک پہنچی ہی نہیں۔ عجیب بات ہے۔ وہ اپنے موبائل میں ٹائم دیکھتے ہوئے افسردگی سے بولی۔ ماہا کے مسکراتے لب اس کی بات پہ فوراً سے بیشتر سمٹے۔ کرن واپس لوٹ رہی تھی؟ انہیں تو لوٹنا ہی تھا، یہ گھر اس کا نہیں بلکہ انہی کا تھا۔ نہ جانے اب آ کر وہ کیا کچھ کریں گی۔ ان کی غیر موجودگی میں کس قدر سکون تھا اس گھر میں اور اس گھر کے مکینوں کے درمیان، اس نے بے دلی سے سوچا۔ کیا ہوا، تمہارا چہرہ کیوں اتر گیا؟ انجم نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جو بیک گراؤنڈ سے پشت ٹکائے چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے کسی گہری سوچ میں غلطاں تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، بس یوں ہی، وہ سٹ پٹاتے ہوئے بولی اور چائے کی چسکی بھری۔ انجم کچھ سوچ کر یکدم اس کے نزدیک ہوئی۔ ماہا نے چونک کر سوالیہ انداز میں بھویں اچکائیں۔ تم نے ڈیڈی سے بات نہیں کی اس بارے میں؟ اس نے انگلیاں چٹھاتے استفسار کیا۔ ماہا نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کس بارے میں؟ اس نے حیرت سے بولتے کپ ٹرے میں رکھا۔ انجم کو تو اس کی لاپرواہی پہ تپ ہی چڑھ گئی۔ کمینی انسان، جو یونی میں ہمارے درمیان بات ہوئی تھی اور تم نے کہا تھا کہ میں بات کروں گی اپنے انکل سے۔ وہ کشن اس کی جانب اچھالتے تنک کر بولی تو ماہا اس کی حرکت پہ کھل کے مسکرا دی۔ انجم نے خفگی سے اس کی جانب دیکھا۔ گئی تھی میں انکل کو ابھی چائے دینے۔ انہیں چائے تھما کر جیسے ہی ان سے بات کرنے کے لیے بیٹھی، انہیں ایک ضروری کال آ گیا تھا شاید۔ وہ پھر ٹیرس پہ چلے گئے تھے اور میں ان کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ واپس نہ آئے، اسی لیے میں وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ نہ جانے کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ جب بھی میں ان سے بات کرنے جاتی ہوں ایسا کچھ نہ کچھ لازمی ہوتا ہے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی۔ انجم کا چہرہ اس کی بات پہ اتر گیا۔ وہ جتنا اس کام میں جلدی چاہتی تھی یہاں اتنی ہی تاخیر ہو رہی تھی۔ اس نے تھک ہار کر بیک گراؤنڈ سے پشت ٹکا دی۔ کیوں اداس ہو رہی ہو؟ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کسی بھی چیز کو لے کر نا امیدی مت ظاہر کرنا۔ تم نے انہیں پسند کرنا تھا، تم نے کر لیا، مگر یہ بات آگے چلے گی یا نہیں یہ فیصلہ تم اللہ پہ چھوڑ دو۔ اس چیز کو لے کر ضد نہیں لڑائی جاتی، ہوتا وہی ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، ہمارا نصیب لکھا ہوتا ہے میری جان۔ اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے اسے سمجھانے والے انداز میں بولی، مگر انجم نے اس کی بات کو کسی کھاتے میں نہ ڈالتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ ماہا نے بے دلی سے اس کی جانب دیکھا۔ لیکن مجھے زاویات چاہیے ماہا، تم نے دیکھا نہیں انہیں کیا
وہ کس قدر خوبصورت ہیں، خوبصورتی مجھے اپنی جانب متوجہ کرتی ہے ماہا۔ وہ مٹھیاں بھینچتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں شدت پسندی محسوس کر کے ماہا جی جان سے ٹھٹکی۔ خوبصورتی انجم، تمہیں کیا سیرت سے زیادہ صورت متوجہ کرتی ہے؟ اس کی حیرت میں ڈوبی آواز میں ماہا کے لبوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ اس نے لاپرواہی سے اشانے اچکا دیے۔ ماہا تعصب سے نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ نہیں، میں محبت بھی کرتی ہوں، وہ بھی شدت والی، مگر ہاں، خوبصورتی بھی میٹر کرتی ہے۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولتی اسے بھی مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ آؤ تمہیں تصویریں دکھاؤں میں زاویار کی، تم بھی ایک سیکنڈ کے لیے فدا ہو جاؤ گی۔ وہ اترا کر بولی اور اپنے لیپ ٹاپ میں سے اس کی تصویر تلاش کرنے لگی۔ ماہا نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا، جو اب نہ جانے کہاں کہاں سے کھنگال کر اس کی تصویریں تلاش کر رہی تھی۔ یکدم ایک تصویر پہ انجم کی نگاہیں ٹھہر سی گئیں۔ اس نے مسکرا کر ماہا کی جانب دیکھا جو لاپرواہی سے موبائل پہ جھکی ہوئی تھی۔ اسے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تم تو بول رہی تھی نا کہ تم نے بس ایک دو بار رائکا کے موبائل میں ان کی تصویر دیکھی ہے، مگر اب مجھے معاملہ کچھ الگ ہی دکھ رہا ہے۔ وہ ناسمجھی سے بمیں اچکاتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں ایک چبھن سی تھی، کیونکہ کچھ تو تھا جو انجم اس سے چھپا رہی تھی۔ انجم اپنی چوری پکڑے جانے پہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ دراصل میں نے انہیں کافی بار انسٹا پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، بس اسی بدولت یہ تصویر بھی وہیں کی ہے۔ ان کا جواب بھی آیا تھا، مگر مطلب وہ بھی تمہیں پسند کرتے ہیں، رائٹ؟ اور اگر وہ تمہیں پسند کرتے ہیں تو پھر یہ ویل اینڈ گڈ ہے، مجھے انکل سے بات کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ میں 4-5 باتیں ایسے ہی زاویار کے متعلق اچھی ان سے کہہ دوں گی، کام آسان ہو جائے گا، کیا کہتی ہو؟ وہ مزے سے اپنا پلان ترتیب دیتے ہوئے بولی۔ انجم جو اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کی جانب سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پلان پہ کچھ سوچ کر حامی بھر گئی۔ ماہا نے ہنستے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ کون ہے یہ زاویار؟ وہ دونوں ابھی اپنے میں ہی گم تھی کہ یکدم عقب سے آنے والی پارٹدار آواز پہ ان دونوں نے الگ ہوتے فک چہروں سمیت ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور حلق تر کیا۔ انجم نے چونک کر ماہا کی جانب دیکھا جو اب سرعت سے بیڈ سے اتر چکی تھی۔ ممی آپ کب آئی؟ میں پوچھ رہی ہوں کہ کون ہے یہ زاویار؟ وہ ایک بار پھر تنفر بھرے لہجے میں چلائی اور کاٹدار نگاہوں سے ماہا کی جانب دیکھا۔ ماہا کو ان کا یوں خود کو گھورنا ناگوار تو گزرا، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر سر جھٹک گئی۔ ممی کوئی نہیں ہے، آپ کیوں اتنا ہائپر ہو رہی ہیں؟ کیوں ہائپر ہو رہی ہوں میں؟ تم نہیں جانتی کیا؟ جب یہ عذاب ہمارے سروں پہ مسلط ہوا ہے، کچھ نہ کچھ نئے گل ہی کھلا رہا ہے۔ اب یہ لڑکا کہاں سے لے آئی تم اٹھا کر؟ ضرور تمہارا ہی کچھ لگتا ہوگا، پسند کرتی ہوگی اسے، کیا معلوم تعلقات بھی بڑھائے ہوں جو اب اسے شادی پہ خواہش مند۔ بس کریں آنٹی، میں خاموش ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو جی میں آئے وہ بولی جائیں۔ آپ کی باتوں کا جواب میں آپ سے بھی برے طریقے سے دے سکتی ہوں، مگر ہمیشہ کی طرح احتراماً خاموش ہوں۔ وہ ان کے لہجے کی سختی محسوس کر تلخی سے بولی۔ کرن نے ہونہار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو ابھی بھی بے خوفی سے ان سے زبان لڑا رہی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ سکھائی ہی نہیں ہوگی ماں باپ نے تمہیں، تبھی تو زبان لڑاتی ہو، اور باپ تو پہلے کا ہی سر پہ نہیں تھا، تبھی تو کہیں غیر مرد کے ساتھ۔ ممی پلیز خاموش ہو جائیں، بس کریں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ زاویار رائکا کے بھائی ہیں، ہم بس ایسے ہی ان کے متعلق بات کر رہے تھے۔ وہ جو غصے میں سچ بولنے والی تھی، ماہا کی گوری پہ فوراً ہی بات بناتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی۔ کرن نے رونت بھری نگاہوں سے ماہا کی جانب دیکھا جو چہرہ جھکائے نہ جانے کس سوچ میں غلطاں تھی۔ وہ کسی بھی طرح اسے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی، مگر یہاں تو اس کے گھر والے ہی اسے یہاں روکنے پہ راضی تھے۔ ان کا غصہ ایک بار پھر سوا نیزے پہ جا پہنچا۔ وہ انجم سے ملتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ماہا آئی ایم سوری۔ نہیں کچھ نہیں ہوتا، تم پریشان مت ہو، جن کے ماں باپ سر پہ نہیں ہوتے ان کی زندگی یوں ہی گزرتی ہے، یہ بات میں بہت اچھے سے سمجھ گئی ہوں۔ آنٹی مجھ سے بہت چڑھتی ہیں، وہ مجھے اس گھر پہ رکھنے پہ راضی نہیں ہیں، انہیں میں بہت چبھتی ہوں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اب میں اپنا کماؤں گی، چاہے مہینے کا 5-10 ہزار ہی صحیح، اپنی خواہشات تو کم سے کم پوری کر سکوں گی نا۔ وہاں بھی اسکول میں جاب کرتی تھی، یہاں بھی کر لوں گی، کل یونی سے واپسی پہ تھوڑا بہت یہاں وزٹ کرنا پڑے گا۔
وہ آزردگی سے بولتے بغیر اس کی سنے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ انجم نے افسردگی سے اس کی پشت کو تکا، جسے ایسے ہی اس کی بدولت اتنا کچھ سننا پڑ گیا تھا، حالانکہ اس سب میں اس کی غلطی بھی نہیں تھی۔ اسے اب خود پہ شدید طاؤ آ رہا تھا، نہ جانے اب ماہا رافع سے اس متعلق بات کرتی بھی یا نہیں۔ اس نے ناخن چباتے ہوئے نا امیدی سے سوچا۔ میں کہتی ہوں نماز پڑھا کرو، جب کوئی اور نہیں ہوتا پاس تو اللہ ہوتا ہے، اس سے باتیں کیا کرو، اس سے مدد مانگا کرو، وہ ذات سب کی سنتی ہے۔ ماما کل سے انشاءاللہ ساری پڑھوں گی، اور ویسے بھی ابھی تو میرے پاس آپ ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ ویسے بھی سب کی سنتے ہیں، وہ بہت اچھے ہیں۔ رابعہ کی بات اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ اسے رابعہ کی کئی باتیں اب سمجھ میں آ رہی تھیں، کس قدر سکون سے وہ ان باتوں کو رد کر دیا کرتی تھی، جیسے اسے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اب اسے سمجھ میں آ رہی تھی کہ زندگی بغیر اللہ کے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ دل میں ایک غبار بھرا تھا جو کسی کے سامنے تو نکالنا ہی تھا نا، تو اللہ کی ذات ہی کیوں نہیں؟ اس نے آنکھیں مینچتے ہوئے سوچا۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے کرن کی باتیں بری نہیں لگتی تھیں، ان کی بار بار اس کی جانب اٹھتی نگاہیں، اس کے کردار پہ الزام، یہ سب اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، مگر وہ چاہ کر بھی اپنی کمزوری ان کے ہاتھوں میں نہیں تھما سکتی تھی، تبھی ان کے آگے ڈٹی رہتی تھی۔ ابھی بھی روتے روتے اللہ سے دعا مانگتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی تو دل نہایت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ ایسا لگا جیسے اپنے دل میں چھپا ہر دکھ درد اس نے سب سے بہترین دوست اور رازداں کے ساتھ بانٹ لیا ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے یاسین تھامی اور دوبارہ 2 بار پڑھتے رابعہ کو یاد کیا، اور اپنی جگہ سے اٹھتے ایک نگاہ انجم پر ڈالی جو پرسکون نیند سو رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی، نیند تو آنکھوں سے ویسے بھی کوسوں دور تھی، تبھی لان میں چہل قدمی کرنے کا سوچا تھا۔ زینے اترتے وہ جوں ہی حاجی دروازے کی جانب بڑھی، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا کوئی تعاقب کر رہا تھا۔ اس کا دل ایک لمحے کو گھبرا گیا، مگر پھر وہ سر جھٹک گئی۔ میرے خیال میں میرا انکل سے بات کرنا درست نہیں، کیونکہ اگر آنٹی نے اس بات کو ہی سر پہ سوار کرتے اس کا کردار انکل کے سامنے داغدار کر دیا تو ہو سکتا ہے ان کا بھروسہ بھی میرے سے اٹھ جائے، پھر میں کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ وہ اپنی پیشانی مسلتے دل ہی دل میں خود سے باتیں کرنے میں محو تھی۔ دل میں ایک الجھن سی تھی، مگر اس کا حل کس صورت میں ممکن تھا؟ وہ ننگے پاؤں گھاس پہ چلتے ہوئے آسمان کو تکنے میں بری طرح محو تھی۔ وان اگلے ہی لمحے تیز روشنی کی بدولت وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے آنکھیں میچ گئی۔ ارے ماہا، تم یہاں اتنی رات کو؟ ماہا نے یکدم اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو وہ اپنے موبائل کی ٹارچ بند کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اس سے بات کرنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اگر جواب نہ دیتی تو لازماً بدتمیزی کے ضمن میں آتا۔ جی وہ بس نیند نہیں آ رہی تھی، وہ نگاہیں پھیرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولی۔ مزمل نے ترہم بری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ کچھ چاہیے تھا کیا آپ کو؟ نہیں، وہ میں بس کچھ سوچ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں ماہا کہ تم ممی کی بدولت پریشان ہو، الجھنوں میں گھڑی ہو، کیونکہ ممی کا رویہ تمہارے ساتھ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے، وہ تم سے اچھا برتاؤ نہیں کرتی۔ ماہا نے سنجیدگی سے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتے رخ اس کی جانب پھیرا اور تمسخرانہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ بہت شکریہ یہ سب بھانپنے کے لیے، اب آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو میرے ساتھ کسی نے دیکھ لیا نا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا، اور آپ کا تو مجھے معلوم نہیں، مگر میرے پہ کوئی بات آئی تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے جتانے والے لہجے میں بولی، اس کے لہجے میں ایک کاٹ سی تھی، آنکھیں لہو چھلکا رہی تھی۔ کوئی کچھ نہیں سمجھے گا، میں انہیں جواب۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ماہا ضبط کرنے کے باوجود قہقہا لگا کر ہنس دی۔ مزمل کا چہرہ ہتک کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا جو ابھی بھی مذاق اڑانے والے انداز میں ہنس رہی تھی۔ آپ جواب دیں گے، وہ بھی میرے حق میں؟ ایسی باتیں نہیں کیا کریں، جو انسان اپنے حق میں نہیں بول سکتا جو وہ کسی اور کے حق میں کیا بولے گا؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ مزمل نے تعصب سے آنکھیں گھمائیں۔ میری بات چھوڑو، مجھے ممی کے آگے بولنا نہیں اچھا لگتا، وہ بڑی ہیں مجھ سے، ان کا احترام فرض ہے مجھ پہ۔ وہ اس پہ کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی بات گھماتے ہوئے بولی۔ دیکھو ماہا، میں بس تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ممی کی باتوں کا برا مت مانا کرو، وہ کچھ بھی کہیں ٹال دیا کرو، ان کے ساتھ زبان مت چلایا کرو، وہ کیا ہے، جب ان کی باتوں کے جواب میں کوئی بولتا ہے نا تو انہیں اچھا نہیں لگتا،
اور وہ اس انسان کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ ماہا نے اس کی باتوں پہ ایک الجھن آمیز نگاہ اس پہ ڈالی اور نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ بہت شکریہ آپ کا یوں رائے دینے کا، مگر یو نو وٹ، مجھے آپ کی ان باتوں کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کی طرح ناحق باتوں پہ خاموش نہیں رہ سکتی۔ ماں سے ڈرنا چاہیے، ضرور، خوف ہونا چاہیے دلوں میں، مگر اتنا بھی نہیں کہ اگلا انسان اتنا اندھا بہرا ہو جائے کہ ماں کی بھی ناحق باتیں سنتا پھرے۔ اللہ نے ہمیں بھی بولنے کے لیے زبان دی ہے، اتنا ہی سہو جتنی خود میں سکت ہو۔ اپنی برداشت سے زیادہ سہنا اچھا نہیں۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ وہ اشتعال آمیز لہجے میں بولی۔ یکدم اندر کچھ گرنے کی آواز میں مزمل کے چہرے پہ ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ ماہا نے تمسخر سے اس کی پھرتیاں دیکھی، جس کی اپنی حالت اپنی ماں کے نام پہ پتلی ہو جاتی تھی، اور چلا تھا اسے پاٹ پڑھانے۔ اس کی جلد بازی پہ تل ملا کر رہ گئی۔ اس کی ماں تھی یا جن جو یہ اس قدر ڈرتا تھا اپنی ماں سے؟ ابھی وہ وہیں کھڑی انہی سب سوچوں میں غلطاں تھی کہ کسی کی نگاہوں کا ارتکاز خود پہ محسوس کر کے اس نے چونک کر بائیں جانب دیکھا، جہاں خارجی دروازے کے عین باہر ارحام دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ماہا اس کی بے وقت آمد پہ جھنجھلا کر رہ گئی اور مٹھیاں سختی سے بھینچتے اندر کی جانب بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتی، ارحام نے تیزی سے اس کی راہ میں حائل ہوتے اس کا راستہ روک دیا۔ ماہا نے کٹیلی نگاہوں سے اس کی حرکت کا ملاحظہ کیا، جو جتانے والی نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ دل ہلکا تو خوب ہو گیا ہوگا، رائٹ، بھائی سے باتیں کر کے؟ وہ ہنستے ہوئے بولتے اسے زہر سے بھی برا لگا۔ ماہا نے اس کی بات پہ کوفت سے آنکھیں گھمائیں۔ راستہ دے مجھے۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتے زہر ہند لہجے میں بولی۔ اس کے لہجے میں ایک آنچ سی تھی۔ پہلے تم جیسی لڑکیاں خود راستے میں آتی ہیں، پھر راستہ مانگتی پھرتی ہیں۔ تم نے سوچا ہوگا رات کے اس پہر تنہا لان میں چہل قدمی کرتی ہوں، کیا معلوم کوئی ہمدرد مل ہی جائے۔ وہ بے ہنگم انداز میں قہقہہ لگاتے ہوئے بولا۔ ماہا بھی اس کی بات پہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی۔ ہاں، ہمدرد کی خواہش تو تھی، مگر راہ چلتے کی نہیں، جو جب جی چاہے لڑکی کو تنہا سمجھ کے اس پہ جھپٹنے کو تیار رہے، اس کے کردار پہ کیچڑ اچھالنے کو ہمہ وقت تیار رہے۔ اس کی بات پہ ارحام کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئیں۔ اس نے انگارہ اگلتی نگاہوں سے ماہا کی جانب دیکھا اور اس کے دونوں بازوؤں کو سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ تکلیف کی شدت سے ماہا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ اس نے کسمساتے اپنے بازو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی صحیح کی، مگر مقابل کی گرفت قابل ستائش تھی۔ آئندہ اپنی زبان کو میرے سامنے لگام دینا، اور میرے سر پہ ناچنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ وہ زہر خند لہجے میں داڑا تھا۔ ماہا نے اس کے چلانے پہ سختی سے آنکھوں کو مینچ لیا۔ آپ کے سر کی اوقات اتنی بھی نہیں ہے کہ ماہا حسن اس سر کے اوپر چڑھ کر ناچے۔ وہ بھی ہونہار شیرنی کی مانند گررائی۔ ارحام نے ناپسندیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے یہ چیخنے چلانے والی لڑکیاں ویسے بھی ناپسند تھیں، اور یہ لڑکی جان بوجھ کر یوں کیا کرتی تھی۔ تبھی اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے نفرت مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ میری جو اوقات ہے نا، ایک دن تم پہ واضح کر دوں گا، اور جیسے کروں گا وہ طریقہ شاید تمہیں پسند نہیں آئے۔ ویسے بھی تم جیسی لڑکیاں ہم جیسوں کی ہی تو خواہش رکھتی ہیں کہ اگلا امیر ہو، مالدار ہو، ہمارا جی حضوری کرے، ہماری خواہشات پوری کرے۔ حسرت تو بہت جاگتی ہوگی نا تمہارے دل میں؟ وہ دل جلانے والے لہجے میں بولا۔ اس کی باتوں نے جلتی پہ تیل کا کام کیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو اس کی گرفت سے آزاد کراتے جلتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ بہت ناز ہے نا آپ کو اپنی اس صورت پہ؟ مسلسل اسے خود کو تنگ کرتی نگاہوں سے گھورتا دیکھ کر ترش لہجے میں بولی۔ ارحام نے داد دیتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ کیا نہیں کرنا چاہیے، جس پہ تم جیسی نہ جانے کتنی لڑکیاں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتی ہیں؟ وہ دل جلانے والے لہجے میں بولتے اسے ہنسنے پہ مجبور کر گیا۔ اس کی ہنسی پہ ارحام کے مسکراتے لب فوراً سے پہلے سمٹے۔ مجھ جیسی قربان کرے گی، وہ بھی آپ جیسے پہ؟ آپ پہ نا آپ جیسی ہی بگڑی ہوئی سب کچھ قربان کر سکتی ہیں، اس لیے آئندہ یہ بات کر کے کم سے کم ماہا حسن کی توہین مت کیجیے گا۔ وہ شانے اچکاتے لاپرواہی سے بولتے اس کے وجود میں آگ لگا گئے۔ اس نے بسم کرتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ماہا سر جھٹک کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑی، مگر کچھ یاد آنے پہ دوبارہ اس کے مقابل آئی۔ ون مور تھنگ مسٹر ارحام، خوبصورتی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، شکل اور عقل۔ عقل تو آپ کے پاس ہے نہیں، جس کا اندازہ آپ کی زبان سے بخوبی ہوتا ہے،
اور رہی بات شکل کی تو وہ آپ کی اس چلتی زبان کی بدولت اچھی نہیں لگتی۔ یہ تھی آپ کی اوقات جو میں نے آپ سے پہلے ہی آپ کو باور کرا دی۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتے، ایک ناگتانہ نگاہ اس پہ ڈالتے، لمبے لمبے ڈگ بڑھتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ارحام نے مٹھیوں کو اتنی زور سے بھینچا کہ رگیں تک ابھر کر نمایاں ہو گئیں۔ لب بری طرح بھینچے ہوئے تھے۔ بہت سوچ لیا اور بہت ضائع کر لیا، مگر اب ارحام دو تمہیں بہت اچھے سے باور کرائے گا کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ آج تک اتنی نفرت مجھے کسی سے نہیں ہوئی جتنی تم سے ہوئی ہے ماہا حسن۔ تمہاری سانسیں چھین لوں گا میں تم سے۔ تمہارا اعتبار، تمہارا کردار، تمہاری یہ مضبوطی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تمہاری الٹی گنتی شروع ماہا حسن۔ وہ شاطرانہ انداز میں کہا لگاتے ہوئے بولا، آنکھوں میں ایک خمار تھا، جیت کا خمار، لبوں پہ شیطانی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ اب اس کا ذہن مختلف تانے بانے باندھنے میں محو تھا۔ اگلے دن کا سورج ایک نئی امیدیں لے کر آسمان پہ نمودار ہوا تھا۔ گھر میں انجم اور ماہا کی ہنسی گونج رہی تھی، مجھے رافی کے ساتھ ہنسی مذاق تھا۔ ایک جانب بیٹھی کرن ناگوارے سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ناشتے کیے اب یونی جانے کی تیاریوں میں تھیں۔ رافی انہیں چھوڑنے جانے والے تھے۔ ابھی بھی انجم انہیں کچھ اشارہ کرتے تیزی سے اپنا بیگ لینے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تو رافی بھی فون کان سے لگاتے ایک جانب ہو گئے۔ کچھ لمحوں کی توقف کے بعد وہ دوبارہ ان کی جانب آئے تو ان کے چہرے پہ پریشانی کا عنصر صاف نمایاں تھا۔ کیا ہوا ڈیڈی؟ انجم کی آواز میں ماہا نے بھی چونک کر ان کی جانب دیکھا، چہرے پر تفکر کی لکیریں ابھریں۔ وہ مجھے کسی کام کی بدولت آفس جلدی جانا ہے، اگر آپ دونوں کو مزمل چھوڑ دے تو۔ مزمل صبح کا ہی کہیں گیا ہوا ہے۔ کرن نے اپنی جانب سے جیسے انہیں ہری جھنڈی دکھا دی۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ مزمل کے کارنامے سے خوش تھیں۔ پریشانی کے عالم میں رافی کی نگاہیں سیٹی کی دھن بجا کر باہر کی جانب جاتے ارحام کی جانب اٹھیں تو انہوں نے آواز دے کر اسے اپنی جانب بلایا۔ وہ آنا تو نہیں چاہتا تھا مگر نہ جانے کیا سوچ کر ان کی جانب چلا آیا۔ رافی نے عجیب سے انداز میں سر تپا اس کا جائزہ لیا، جو عجیب ہی گنڈے والے حلیے میں یونی جا رہا تھا۔ ہاتھوں میں بندھے بینڈز، گلے میں پہنی لمبی سی چین، وہ اس کے بگڑے انداز پہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئے۔ ارحام، ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ یونی لے جاؤ، وہ تحکم بھرے لہجے میں بولے۔ ارحام نے ان کی بات پہ پیشانی پہ شکنے سجائے، سنجیدگی سے ماہا اور انجم کا سر تپا جائزہ لیا۔ انجم تو ٹاپ اور جینس میں ملبوس تھی، البتہ ماہا نے شلوار قمیض پہن کر ڈھنگ سے دوپٹہ سر پہ اوڑھا ہوا تھا۔ ارحام کی آنکھوں میں اکتاہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ اسے لے کر جاؤں ساتھ، اس بہن جی کو؟ وہ ماہا کی جانب اشارہ کرتے ہنستے ہوئے بولا۔ رافی نے ہونہار نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ راحم، اپنی حد میں رہو۔ حد میں ہی ہوں ڈیڈ، تبھی تو بول رہا ہوں اسے ساتھ لے کر کبھی نہیں جاؤں گا، وہ بھی اس ایک ہی گاڑی میں۔ میرا ایک نام ہے پوری یونی میں اپنی توہین قطعی نہیں کروا سکتا اسے ساتھ لے جا کر۔ اس کے ساتھ میں ایک گاڑی میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ ہاں، انجم کو لے جاتا ہوں۔ ماہا اس کی بکواس پہ لبوں کو سختی سے بھینچ گئی۔ عقب میں صوفے پہ بیٹھی کرن نے فاتحانہ نگاہوں سے ارحام کی جانب دیکھا۔ تو آپ کے خیال میں مجھے آپ کے ساتھ جانے کا بہت شوق ہے کیا؟ آپ کے ساتھ گاڑی سے نکلتے میری جو بدنامی ہوگی اس کا کیا مسٹر ارحام؟ ویسے بھی آپ کے ساتھ جانے سے بہتر ہے کہ میں گدھا ریڑھی پہ چلی جاؤں۔ ویسے بھی آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی بات پہ ہتک کے احساس سے ارحام کا چہرہ لہو رنگ ہو گیا۔ وہ ایک تیش بھری نگاہ اس پہ ڈالتے تیزی سے باہر نکلا اور اپنی بائک میں بیٹھتے وہاں سے اڑا لے گیا اسے۔ بائک کی آواز پہ رافی نے تھکی تھکی سی سانس خارج کی۔ اس کی باتوں کا برا مت ماننا بیٹا، وہ ایسے ہی بولتا ہے۔ وہ بامشکل مسکراتے لہجے میں بولے۔ ماہا نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے چہرہ جھکائے کھڑی رہی۔ یہاں سب دل دکھانے کے بعد ایسا ہی کیوں کہتے تھے؟ رافی کے باہر جاتے ہی انجم کا ہاتھ تھامتے باہر کی جانب بڑھی۔ اگلے 15 منٹ میں انہوں نے ان دونوں کو یونی ڈراپ کرتے تیزی سے گاڑی آفس کی جانب بڑھائی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے آپس میں باتوں میں مصروف اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ مان اس کی نگاہ ایک جانب کھڑے راحم اور اس کے ساتھ کھڑے دو لڑکوں پہ جا ٹکی۔ وہ جان بوجھ کر انجم کو لیتے ان کی نگاہوں کے عین سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ارحام نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ صاف اسے دکھ رہا تھا۔ اسے بس وقار اور ارسلان کی فکر تھی کہ اگر وہ اسے انجم کے ساتھ دیکھ لیتے تو لازماً اس بہن جی کو دیکھ کر اس کی توہین کرنے سے باز نہ آتے۔ وہ خون آشام نگاہوں سے اسے ہی گھور رہا تھا، ماتھے کی رگیں ابھر کر نمایاں ہو رہی تھیں۔
مان اس کی سرخ صورت دیکھ کر اس کی نگاہوں کے تعاقب میں ان دونوں نے بھی چونک کر اس کی جانب دیکھا، مگر وہاں انجم کے ساتھ کھڑی ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ سرخ و سفید رنگت کی حامل وہ لڑکی انہیں پہلی نگاہ میں ہی اپنی جانب متوجہ کر گئی۔ اسی دوران ارحام تیزی سے اس کی جانب بڑھا اور دھیمے لہجے میں گھرایا، تم جو کرتی پھر رہی ہو نا، اس کا انجام نہایت برا ہوگا ماہا حسن، ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ یہاں سے، انجم کو لے کر جاؤ یہاں سے۔ وہ درست لہجے میں داڑا تھا۔ اپنے دونوں دوستوں کی نگاہیں اس کے وجود میں ٹکی دیکھ کر اسے اشتعال نے آن گھیرا تھا، تبھی اسے منظر سے ہٹانا چاہا۔ میرے خیال میں یہ پکا ارحام کی کچھ لگتی ہے، کیونکہ پرسوں بھی ارحام ان دونوں کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا، کچھ نہ کچھ دال میں ضرور کالا ہے۔ وہ دونوں آپس میں سرگوشی کرنے والے انداز میں بولے۔ اسی دوران ارحام بھی واپس لوٹ آیا۔ ان دونوں نے مشکوک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ سر جھٹک گیا۔ یہ حسین دوشیزہ کون ہے؟ کبھی ہم سے تو تعارف نہیں کروایا تم نے، اور خود ساتھ لیے گھومتے ہو۔ وقار کی آواز پہ ارحام نے اسے یوں دیکھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ ارسلان بھی اس کی بات پہ زبردست قسم کا قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ حسین؟ مجھے اس سے زہر لڑکی کوئی نہیں لگتی، اور تم جانتے ہو کہ دنیا میں اگر کسی وجود سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے تو وہ صرف اور صرف ماہا حسن کا وجود ہے۔ اس کے لہجے سے نکلتی چنگاریاں کسی کو بھی بسم کرنے کو کافی تھیں۔ ان دونوں نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا جس کی نگاہوں سے سرخ ڈورے نمایاں تھے، ماتھے کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ تو پھر ساتھ کیوں لیے گھومتے ہو؟ کیونکہ ڈیڈی کے کسی جاننے والے کی بیٹی ہے، بیچاری یتیم و مسکین ہے، تبھی ہمارے رحم و کرم پر ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اس کا لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ ان دونوں نے کچھ سوچتے یکدم چمکتی نگاہوں سمیت اس کی جانب دیکھا اور لبوں کو گولائی کی شکل دیتے نگاہیں خود سے کچھ فاصلے پہ کھڑی ماہا حسن پہ ڈالی جو پوری دل جمعی سے انجم سے باتیں کرنے میں محو تھی۔ دوپٹہ سر پر ٹکا ہوا تھا جبکہ لب مسلسل ہل رہے تھے۔ ہنسی کبھی ابھرتی تو کبھی معدوم ہو جاتی۔ ارحام کو کوفت ہونے لگی ان کی نگاہوں سے۔ چلو جو بھی ہے، ہم بھی اسے تعارف چاہتے ہیں، اور صرف تعارف نہیں دوستی بھی۔ وہ اسے ٹہوکا مارتے ہوئے بولا، ساتھ ہی بائیں آنکھ دبائی۔ اس کے لہجے میں حپاست محسوس کی جا سکتی تھی۔ پہلے پہل تو اس کی بات پہ ارحام کی پیشانی پہ سلوٹیں نمودار ہوئیں، مگر اگلے ہی لمحے کچھ سوچ کر اس کی آنکھیں جی جان سے مسکرائیں۔ چہرے پہ ابھی بھی سنجیدگی کا راج تھا۔ ارحام نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ ابھی اس کی پچھلی بات وہ بھولا نہیں تھا۔ ذہن کے پردوں میں اس کا کاٹدار لہجہ گونجا تو وہ سختی سے مٹھیاں بھینچ گیا۔ نفرت کی شدت سے مزید اضافہ ہوا۔ ڈر گئے کیا؟ ویسے پہلی بار دیکھا ہے ارحام داؤد کسی سے ڈر رہا ہے، اور وہ کسی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی ہے جس سے وہ نفرت کرتا ہے۔ مطلب ارحام داؤد ماہا حسن سے ڈر گیا؟ وقار ارسلان کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتے قہقہا لگاتے ہوئے بولا۔ ارحام کا چہرہ حفت سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ انا نے زور اٹھایا، شیطان اعصابوں پہ حاوی ہو گیا تھا۔ ارحام داؤد اور کسی سے ڈر جائے؟ ایسا کبھی ممکن نہیں۔ یقین چاہتے ہو نا؟ تو سنو پھر، اگلے 2 ماہ میں یہ لڑکی اپنا تن من دھن سب کچھ میرے نام کرے گی۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو تم دونوں۔ میرے اندر کے جانور کو جگایا ہے تم دونوں نے، اب دیکھو وہ جانور کون سا قہر ڈھاتا ہے۔ وہ بسم کر دینے والی نگاہوں سے اسے گھورتے، ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتے سیدھا ماہا کی جانب بڑھا، اور اسی تیزی سے اس کی کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں لیا، یہاں تک کہ ماہا کو اپنی کلائی کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے فق چہرے سمیت اس کی جانب دیکھا جو اسے اپنے نزدیک کر رہا تھا۔ انجم نے تیزی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر ارحام نفی میں سر ہلا گیا۔ اگلے ہی لمحے ماہا کا ہاتھ اس سے پہلے اٹھتا، ارحام نے تیزی سے اس کی کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں لیتے دائیں جانب کھینچ لیا۔ وہ وہاں کھڈا ہے، تم ابھی گر جاتی اور چوٹ لگ جاتی۔ وہ تعصب بھرے لہجے میں بولتے ان دونوں کو ٹھٹکا گیا۔ مطلب وہ اسے بچانے آیا تھا؟ ایسے کیسے ممکن تھا بھلا؟ انجم نے اسے یوں دیکھا جیسے کوئی انہونی بات ہو گئی ہو۔ وہ تو یہی جانتی تھی کہ راہم اس سے کس قدر نفرت کرتا تھا، تو اب یہ سب؟ اسے اپنے دماغ کی حصیں مفلوج ہوتی محسوس ہوئیں۔ آئی ایم سوری، تمہیں میرا چھونا برا لگا تھا، مگر میں صرف تمہیں بچانے کی نیت سے آیا تھا، تم مجھ پہ ہاتھ اٹھانے والی تھی۔ وہ افسردگی سے بولتے، آخر میں حیرانگی بھرے لہجے میں بولتے اسے عجیب سی کیفیت سے دوچار کر گیا۔ اس نے تیزی سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوائی اور اسے اپنے دوپٹے سے رگڑنے لگی۔ ہاتھ لگانا چاہتی تھی۔
مگر آپ کے چہرے کو چھو کر میں ناپاک نہیں ہونا چاہتی تھی، اور یہ جو اچھے ہونے کا ناٹک آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ مجھے کم سے کم آپ کی جانب مائل نہیں کر سکتا مسٹر ارحام داؤد۔ وہ تیز لہجے میں بولتے انجم کو لیتے آگے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی وہاں کھڑے لوگ اس کی درگت بنتی دیکھ کر کھل کر ہنس دیے۔ ارحام نے سنجیدگی سے ماہا کی پشت کو تکا جو اب تیزی سے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھا رہی تھی۔ ماہا، وہ بھائی، پلیز ہم کوئی اور بات کریں انجم۔ اس کی بات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر گئی۔ انجم سرت سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ انجم، ماہا۔ رائکا کی آواز پہ وہ دونوں تیزی سے مڑی تو وہ ہنستے اسی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ان دونوں نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا جس کے ہاتھوں میں 3 پھول موجود تھے۔ ارے یہ کس نے دیے؟ ماہا نے دلچسپی سے استفسار کیا۔ رائکا کی آنکھیں اس کی جانب اس کی بات پہ چمک اٹھیں۔ یہ صبح صبح تینوں بھائیوں نے، وہ روز مجھے ایسے ہی مارننگ وش کرتے ہیں۔ جب سے ماما کی ڈیتھ ہوئی ہے اس وقت سے بھائی اور بابا میرے ساتھ ایسے ہی بچوں والا برتاؤ کرتے ہیں۔ میرے بابا بیسٹ فادر اور بھائی بیسٹ بردرز ہیں۔ یقین کرو مجھے ان سے جس قدر محبت ہے نا وہ میں لفظوں میں نہیں بتا سکتی۔ ویسے تو تینوں بھائی ہی بہت اچھے ہیں، مگر زاوی بھائی تو مجھے بالکل اپنا بچہ کہتے ہیں۔ موئز بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی حساب ہے، مگر علی بھائی کے ساتھ میں بالکل دوستوں کی طرح رہتی ہوں، ان سے ہر بات شیئر کرتی ہوں۔ بھائیوں کے متعلق بات کرتے اس کے لہجے میں چاشنی سی گھل جاتی تھی۔ ابھی بھی اس کے لہجے میں اپنے ان سب کے لیے عقیدت ہی عقیدت تھی۔ ماہا نے نرم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور اس کے ساتھ ہی قدم آگے کی جانب بڑھانے لگی۔ ہمیشہ کی طرح آتے ساتھ ہی وہ بھائیوں کی باتیں شروع کر چکی تھی۔ اسے یونی میں آئے 4 دن ہو گئے تھے اور ان 4 دنوں میں روز وہ آتے ساتھ ہی پہلے اپنے بھائیوں کی باتیں کرتی تھی اور پھر کچھ اور۔ ابھی وہ مزید کچھ بھی بول رہی تھی کہ یکدم کسی سے ٹکراؤ کی بدولت انجم بری طرح لڑکھڑائی۔ اس نے تیز نگاہوں سے خود سے ٹکرانے والے کو دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی صورت دیکھ کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ ماہا نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا جو شاید اس کی رنگت کی بدولت یوں بولی تھی۔ اس لڑکے کا چہرہ حفت سے سرخ پڑ گیا۔ انجم! رائکا کی تنبیہی آواز پہ انجم نے سر جھٹکا۔ وہ لڑکا بھی وہاں سے جا چکا تھا۔ اسے کتنا برا فیل ہوا ہوگا انجم؟ تو میں کیا کروں؟ لگتا ہے تو لگے برا۔ اس کا رنگ دیکھا تھا؟ قسم سے یہ لڑکے ایک رنگ کی بدولت اپنی شو مروا لیتے ہیں۔ بہت عجیب لگتے ہیں مجھے ایسے مرد۔ اب تم راحم بھائی، مزمل بھائی اور ڈیڈی کی رنگت دیکھو، اور شخصیت بھی کیسی زبردست سی ہے، نظروں میں سما جاتی ہے۔ اس یونی کی نہ جانے کتنی لڑکیاں ان پہ فدا ہیں، مگر اس کا رنگ اتنا بھی برا نہیں تھا، ذرا سا سانولا تھا۔ تم نے تو ایسے ہی اسے جھڑک ڈالا۔ رہی بات تمہارے بھائیوں کی، تو صرف شکل ہی اچھی ٹھیک نہیں ہوتی، اور بھی بہت کچھ میٹر کرتا ہے جو تمہارے گھر کے مردوں میں نہیں ہے۔ ماہا کو اس کی حرکت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ تبھی پہلی بات اونچی اور باقی باتیں رائکا کی موجودگی کی بدولت ہلکی سی آواز میں بولی۔ رائکا کا چہرہ نہ جانے کیوں انجم کی حرکت پہ اتر سا گیا تھا۔ وہ جو آج اسے کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی تھی وہ دل میں ہی چھپا گئی۔ چہرے پہ اداسی سی چھا گئی، مگر ان دونوں کی بدولت اس نے چہرے پہ جھوٹی مسکراہٹ سجا لی۔